یہ تو بہت دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے. والدین اپنی بچیوں کو بڑی امیدیں وابستہ کر کے بھیجتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھ لکھ جائیں، لیکن جب سٹاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ کیسے پڑھ سکیں گی. یہ مشن میں نے جاری رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک بچی اگر تعلیم حاصل کر لے گی تو پورا خاندان ایجوکیٹڈ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کی نسبت عورتوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے تو دے دیے جاتے ہیں لیکن سٹاف نہیں دیا جاتا. یہاں یہ صورتحال ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک میتھ کی ٹیچر آئیں، وہ صرف 2 ماہ یہاں رہیں اور پھر ان کا تبادلہ ہو گیا. کافی عرصے سے میتھ کی پوسٹ ہی خالی ہے. جب سٹاف نہیں ہوگا تو یہ بچیوں کو کیسے کون پڑھائے گا؟ تو میرا یہ مشن اللہ کے فضل سے جاری رہے گا جب تک میں زندہ ہوں یا میرے ہوش و حواس قائم ہیں. انشاءاللہ میں یہ اپنا مشن جاری رکھوں گا. 65 سال کی عمر، روز 2 گھنٹے کی مسافت، جس میں آدھے گھنٹے کا سفر پیدل پہاڑوں پر چڑھنے کا، اور اس پرمشقت خدمت کا معاوضہ بھی کوئی نہیں. بے لوث خدمت کی یہ مثال کوٹلی کے استاد عبدالحمید نے قائم کی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پہاڑوں کے سفر اور موسمی سختیوں کو خاطر میں لائے بغیر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کنیٹ تک پہنچتے ہیں. اور جو تڑپ عبدالحمید راشد کو بے چین رکھتی ہے وہ یہی کہ کہیں ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں تعلیم کے زیور سے محروم نہ رہ جائیں. میں جو کام کر رہا ہوں اس سے مجھے ایک دلی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے میری عمر بھی دراز فرمائے، مجھے صحت دیں کہ میں مزید کام کر سکوں. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں آرام کروں. میں جب یہ سفر کرتا ہوں، اسکول کی طرف آتا ہوں، تو میری ایک جسمانی طور پر ورزش ہو جاتی ہے، اور جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ذہنی ورزش ہو جاتی ہے. ظاہر ہے میں جب گھر بیٹھ جاؤں گا تو بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں. آخر جانا تو ہے بڑھاپے میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو فریش رکھوں، ایکٹیو رکھوں آخری دم تک. عبدالحمید فی الوقت تو تنہا اس مشن پر ہیں، مگر ان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ان کے دیگر ریٹائرڈ ساتھی بھی اس مشن کا حصہ بنے. لوگ محکمہ تعلیم سے خصوصاً ریٹائر ہو گئے ہیں. میرا تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ فارغ وقت کے لیے نہ بیٹھیں بلکہ کام کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جس طرح میں نے ایک مشن شروع کیا ہوا ہے بچوں کو پڑھانے کا، اس طرح کا وہ مشن قائم کر سکتے ہیں. فارغ بیٹھنے کی بجائے بچوں کو پڑھائیں، بچوں کی بھی دعائیں لیں، بچوں کے والدین کی بھی دعائیں لیں، اور ایک مستحکم اور خوشحال معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کریں. آزاد کشمیر میں جو دیہی تعلیمی ادارے ہیں ان میں خاصی پرابلمز ہیں. کہیں سٹاف کی کمی ہے، کہیں عمارت نہیں ہے. تو ٹیچروں کو ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے تعلیم کے شعبے کو آگے لے جانا چاہیے. پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا ہمارا تو یہ ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا. کوشش کریں سارے کہ ہم نے اب ریٹائر ہو کے گھر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو جو پہلو ہوتے ہیں ان کی طرف جانا ہے. اگرچہ عبدالحمید کو اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا، مگر جو دعائیں اور عزت ملتی ہے وہ انمول ہے. وہ نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ علاقہ کے لوگوں کے لیے حوصلہ اور امید کی کرن ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو علم بانٹنے والے لوگ ہیں وہ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے. یہ بہت عظیم آدمی ہیں. انہوں نے جو ہے نا اپنی سروس 42 سال پوری کی، اس کے بعد وہ خدمات دے رہے ہیں بلا معاوضہ. ان کا بڑا احسان ہے اس علاقے پہ، ہماری بچیوں پہ. دور افزودہ علاقوں سے ٹیچر بھیجتے ہیں یہاں، وہ صرف حاضری لگا کے آپ نے 1-2 سلپیں، اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہاں کو پوچھنے والا نہیں. یہ بڑا لاس ہے. بچوں کی تعلیم موجودہ دور میں بہت ضروری ہے. بچوں پہ لوگ
बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम उनसे ज़्यादा अहमियत की अमल है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल किनैट के उसातिज़ा हों या तलबात, अब्दुल हमीद राशिद सबके लिए एक ऐसी रोशनी बन चुके हैं जो इन्हें मायूस नहीं होने देती। हमारे पास यहाँ पे स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। जस्ट एक हाई स्कूल है और हमारे पास जो टीचिंग स्टाफ है जस्ट 5 का है, तो इसलिए हमें यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हैं टीचिंग के, बच्चों के बच्चे भी दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनको पढ़ाने के लिए। इस तरह की सिचुएशन में हमीद राशिद साहब जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं कि वो बिला मुआवजा यहाँ पे आते हैं इतनी दूर से। और इस एज में मैं नहीं समझती कि कोई भी इतना अच्छा काम कर रहा होगा। ये दूर दराज के इनकी यहाँ पे जो स्कूल है ये काफ़ी दूर है, तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैवल करके। तो यहाँ पे मेरे लिए पहुँचना मुश्किल है कि तो उनके लिए तो इस एज में पहुँचना मुश्किल एक नॉर्मल सी बात है। हम उनके मशहूर हैं और उनके होने की वजह से इधर हम मुतमईन भी हैं कि वो अदारे को इतनी एज में जाने के बाद भी अच्छा टाइम दे रहे हैं। और इतने फार एरिया से चल के आना और इस एज में चल के आना मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है। इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की कोई टीचर नहीं है जो हमें पढ़ाएं। सर राशिद बहुत दूर से आते हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर भी हमें साइंस मैथ पढ़ाते हैं। उनकी हमें बहुत अच्छी समझाते हैं। ऐसा रेगुलर आते हैं, हमें मैथ समझाते हैं। 7th में थी हम और मैथ की हमें बिल्कुल नहीं समझ थी, अब हमें बहुत ज़्यादा समझा दिए। ये कहानी हमें हकीकी हीरोज की याद दिलाती है, वो हीरोज जो उम्र के इस हिस्से में भी माशरे की खिदमत को निकल पड़ते हैं। अब देखना ही होगा कि हुकूमत इन हीरोज का हाथ कैसे थामती है। मुबशर चौधरी, ARY न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर।